بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جو پنجاب میں تبدیلیوں کی بات کی جا رہی تھی، بڑی شکست ہوئی ہے اور پنجاب میں تبدیلیوں کے حوالے سے پرویز الہی کے ساتھ تمام جو ان کے ارکان ہیں پنجاب اسمبلی ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور زرداری مافیا اور شریف مافیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے اور آپ ان کو خرید نہیں سکتے۔ بڑی تاریخی شکست ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ ایک سرپرائز کے بعد دوسرا سرپرائز ہے امپورٹڈ حکومت کو۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ زرداری مافیا کے خادم خاص ایس ایس پی چانڈیو، اس کو عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ وڈیروں کے غلام ہیں اور آپ سندھ حکومت کے بجائے اس کے کہ آپ عوام کے خادم ہوتے اور عوام کے نوکر ہوتے، آپ وڈیروں کے غلام ہیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بڑے سخت الفاظ کہے اور بڑا سخت حکم جاری کیا سندھ ہائی کورٹ نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک اور بات کہ مریم نواز کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے اعلان کیا گیا، اس کی ایک وجہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک اہم سماعت ہوئی تھی اور یہ سماعت تھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، اور پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہے اس کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے اوگرا سمیت دیگر فریقین کو جواب طلب کیا تھا 28 سپٹمبر کے لیے، اور عدالت نے ان کو آخری موقع دیا ہے کہ آپ عدالت کو سیٹسفائی کریں اوگرا اور جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، نہیں تو عدالت پھر حکم جاری کرے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے کہا، درخواست گزار کی جانب سے، یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ بین الاقوامی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں لیکن پاکستان میں بڑھا دی گئی ہیں، اور یہاں قیمتیں بڑھانے کا کوئی میکانزم نہیں ہے، ہر 15 دن کے بعد قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور کوئی اس امپورٹڈ حکومت سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ قیمتوں میں اضافے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی بیان نہیں کی گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے ملک بھر میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن عمران ریاض خان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ اب اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت اب جو گاڑیاں ہیں وہ تیسرا حصہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے گاڑیوں کی، وہ پہلے کی نسبت 3 حصے کم ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ اب مجبور ہو گئے ہیں، پریشانی میں ہیں، اتنا پٹرول مہنگا ہے کہ کوئی سوائے مجبوری کے کوئی سفر نہیں کرنے کو تیار، اور یہ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عدالت نے 28 ستمبر کو کہا ہے کہ، اور یہ جسٹس شاہد کریم صاحب بڑے تگڑے جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کر، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اچھا فیصلہ دیں گے اور ان کی طرف سے جو کوئی میکانزم بنایا جائے گا پیٹرولیم مصنوعات پر، جو اس طرح کی آئے روز جو اضافہ ہے اس کے حوالے سے کوئی میکانزم بنے گا۔ دوسری طرف مریم نواز کے خلاف، ایک تو مریم نواز کی درخواست پر آج فل بینچ نے سماعت کرنی ہے، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے، لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز نے جو عمران خان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا ایک مہم ہے عمران خان کے خلاف مذہبی حوالے سے، اور عمران خان کے الفاظ کو اور بیانات کو، جب بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس گفتگو کے آپ زیر زبر کو نکال کے اور آپ دنیا کو یہ پیغام دیں اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کریں کہ کسی نے مذہب کی گستاخی کی ہے اور توہین کی ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس سے بڑھ کے مذہب سے محبت کوئی نہیں کرتا، اپنے نبی سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آپ الفاظ کو آگے پیچھے کر کے اور آپ اس سارے معاملے میں نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں اور آپ مذہبی جذبات ابھارنے کی کوشش کریں، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز نے گزشتہ روز عمران خان کے 2 مبینہ بیانات اور ان کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص عمران خان مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر اور اپنے جھوٹے بیانیوں کا دفاع کر رہا ہے،
اچھا، اب اس نے دو چیزیں سامنے رکھیں اور اس میں وہ مذہب کے حوالے سے عمران خان کے خلاف جو نفرت پھیلانے کے لیے، اشتعال انگیزی پھیلانے کے لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ ٹویٹ کیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ توہین مذہب کا جو ہے وہ مریم نواز کے بعد ٹویٹر پر عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا الزام لگانے والا ٹرینڈ چلا۔ اس ٹرینڈ میں پی ٹی اے چیئرمین کو نشانہ بناتے ہوئے 65,000 سے زائد ٹویٹ کیے گئے، اور ٹویٹر پر ایسی ٹویٹس بھی تھیں جن میں مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ انہوں نے اس سارے معاملے پر عمران خان کے خلاف آگ پھیلائی۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے، توہین مذہب کا الزام لگا کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے پہلے انہوں نے وقار ستھی کو استعمال کیا، پھر احسن اقبال نے اس طرح کا ایک ٹویٹ کیا، مریم نواز ایک پوری کمپین کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف، اور وہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے جملوں کو آگے پیچھے کر کے صرف اور صرف اپنا بغض نکال رہے ہیں۔ یہ اس حد تک گندے لوگ ہیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے جو کیسی کیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بطور مسلمان ہم تو نام نہیں لے سکتے، اور یہ کیسے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں ان لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی کہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی تہمت لگانا، اس سے بڑھ کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا، اور اس میں سندھ پولیس کی طرف سے 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 19 افراد کو گرفتار کیا ہوا تھا، اور اس پر عدالت نے سخت جو برہمی کا اظہار کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا، اور سندھ ہائی کورٹ میں عدالت نے ایس ایس پی عدیل چانڈیو کی سخت سرزنش کی کہ خاص آدمی ہے، ایس ایس پی رو انوار کے بعد ایس ایس پی عدیل چانڈیو خاص آدمی ہے زرداری مافیا کا، اور اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ ان کے خلاف درج کیا اور 19 افراد کو آپ نے جیل بھیج دیا۔ عدالت نے کہا کہ منشیات کے جھوٹے مقدمات آپ درج کر دیتے ہو، بغیر مقدمے کے بچوں اور خواتین کو بھی آپ نے جیل بھیج دیا۔ جسٹس ذوالفقار سانگھی نے ریمارکس دیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاندان کے ہر فرد کے پاس 900 گرام تھا، انہوں نے کوئی چرس ان پہ ڈالی ہے، کوئی منشیات ڈالی ہے، اور ایک خاندان کے 19 لوگ ہیں نا، اس میں بچے بھی ہیں، تو ہر فرد پہ 900 گرام ڈالی ہے۔ تو عدالت نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کے پاس ہی ایک ہی مقدار کی چرس تھی؟ اگر انہوں نے کہیں سمگل بھی کرنی تھی تو وہ پاگل تھے کہ سب کوئی انوالو کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تعینات ہوتے ہو شہریوں کے خلاف منشیات رکھنے کے مقدمات کی آپ بھرمار کر دیتے ہو۔ چانڈیو کو کہا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ ساتھ عدالت کا کہنا تھا کہ ایک ہی خاندان کے خلاف 10 افراد کے خلاف منشیات رکھنے کے مقدمے کیے ہیں۔ دوران سماعت خاتون نے ہراساں کرنے والے ایس ایس پی ٹھٹھا اور دیگر پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کی، جس پر عدالت نے پولیس حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچے کو 11 دن کا جیل میں آپ 11 دن تک جیل میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ پہلے خواتین اور بچوں کو حراست میں لیا گیا، بعد میں مقدمہ درج کیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے شوہر بیوی اور خاندان کے ہر فرد سے چرس برآمد ہوئی ہو؟ جسٹس ذوالفقار سانگھی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وڈیروں کی کتنی غلامی کرو گے؟ چانڈیو کو کہا ایس ایس پی کو کہ وڈیروں کی کتنی غلامی کرو گے، غریب لوگوں پر اور کتنا ظلم کرو گے؟ جس پر ایس ایس پی عدیل چانڈیو نے کہا کہ خاندان جرائم پیشہ ہے، مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے۔ عدالت نے پولیس درخواست گزار سمینہ سمیت دیگر کے خلاف شفاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 2 خواتین سمیت 3 افراد کی گمشدگی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی، اور عدالت نے کہا کہ تحقیقات مکمل کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے یہ سارا معاملہ۔ اب آپ دیکھیں کہ زرداری مافیا کس حد تک چلا گیا ہے کہ کسی وڈیرے کو اگر ایک خاندان پسند نہیں ہے، یہ خاندان نے اگر اس وڈیرے کی غلامی سے انکار کر دیا ہے تو اس بنیاد پر، اور پتہ نہیں اس نے کوئی نعرہ لگا دیا ہوگا اس خاندان میں سے کسی نے بلاول کے خلاف یا زرداری کے خلاف، اور اس بنیاد پہ کارروائی ہوگی۔ کوئی تو گستاخی کی ہوگی کسی وڈیرے کی یا زرداری مافیا کے کسی فرد کی، کہ جس کی بنیاد پر ایک ہی گھر کے 19 افراد کو گرفتار کیا گیا اور بچوں سمیت خواتین سمیت ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ ہے ظلم جو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک افواہیں گرم تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پنجاب میں حکومت ہے وہ گرنے والی ہے، اور اس کے خلاف جو زرداری ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری کو شٹ اپ کال مل چکی ہے۔ کاف لیگ کے جو 10 ارکان ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے،
ان کی پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور پرویز الہی نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس ملاقات کی ویڈیو بھی اور تصاویر بھی جاری کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیاسی تبدیلی کے امکان کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو میری طرف سے منہ توڑ جواب ہے، اور انہوں نے کہا کہ صوبے کی مجموعی صورتحال پر وہ تمام کے تمام جو ایم پی ایس تھے وہ میرے ساتھ تھے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ قائد اعظم متحد ہے اور متحد رہے گی، صوبے کے عوام کی خدمت کے سفر کو مل کر تیزی سے آگے بڑھائیں گے، افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاف لیگ کے تمام جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ایک ہی پیج پر ہیں اور کوئی بھی پرویز الہی کے خلاف نہیں ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی سازش کی جا رہی تھی، اور عمران خان کی طرف سے کل کامران خان کے ساتھ انٹرویو کا چلنا، اور کیونکہ عمران خان نے ایک ایسی گیند پھینکی ہے کہ جس نے سب کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اب ان کے پلے کچھ بچہ نہیں ہے، اور اب زرداری مافیا کیا خاک، اب آپ زرداری کی حالت دیکھیں، جب سیلاب زدگان کے حوالے سے معاملات تھے تو زرداری نے کہا کہ میں سیلاب زدگان کی خدمت نہیں کر پا رہا کیونکہ میں بیمار ہوں، لیکن وہ ملکہ کے لیے اس کے سوگ کے لیے برطانوی سفارت خانے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ باقاعدہ سوگ مناتے ہیں، اور وہ بیمار نہیں ہیں، اپنے لوگوں کے لیے جن کا خون چوس چوس کے ان کے چہروں پہ لالی آئی ہے ان کے لیے یہ بیمار ہیں، اور اچھا ہے یہ نہ ہی جائیں تو ان کی نحوست سے بچے رہیں گے، جو عوام ہے، جو سندھ کے غیور عوام ہے وہ، تو یہ حالت ہے۔ اور اب جب پاکستان مسلم لیگ کاف کے حوالے سے یہ اتنا پروپیگنڈا کہہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ اگر چھوڑ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چودھری شجاعت یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو تمام ممبران نے اعتماد کا اظہار کیا ہے پرویز الہی پر، اور اس وجہ سے جو پنجاب میں تبدیلی کی باتیں کہہ رہے تھے یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور پنجاب عمران خان کا ہی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔